ایوب صاحبہ نے آپ سے کہا کہ اگر جاوید دانش اس پروگرام میں نہ ہوتے تو شاید میں نہیں آتا. جو مسائل میرے ساتھ تھے ان میں یہ کہنا اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن یہ کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، میری اہلیہ کی طبیعت ناساز ہے، لیکن معاملہ ان کا تھا. اور ان کا جیسے ابھی ہمارے عزیزم پرویز ملک زہار صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت پرانا تعلق ہے، میرا ان کا بڑا دیرینہ تعلق، بہت دیرینہ تعلق ہے. ہم لوگ لکھنؤ کی شہر کی سڑکوں پر خوب گھومے، آوارگی نام ہے ان کا، تو ہم نے بھی یہاں کی سڑکوں پر آوارگی کی. پھر جب میں کینیڈا گیا تو ایک دن کی پوری مہمانداری، مہمان نوازی ہمارے جاوید دانش صاحب نے، رات کا کھانا خالد سہیل کے ساتھ کھا کر ہم لوگ فارغ ہوئے، خوب گھومے. بلکہ یہ تو اتنا زیادہ ایکسائٹڈ تھے کہ یہ ایسی جگہ میں مجھے لے جانا چاہتے تھے جہاں میرا ایمان خطرے میں پڑ جاتا. وہ تو کہیے کہ پارکنگ کی جگہ نہیں ملی، اس لیے عافیت کا سامان ہو گیا. اور میں ظاہر ہے کہ خمار صاحب کو تھا نہیں، میں آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں کہ خمار صاحب کو جب امریکہ لے جایا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں کی اصلی زندگی تو دکھاؤ. جو منتظمین سے تو خیر لوگ لے گئے ان کو، منتظمین وہاں پر نائٹ کلب میں. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نائٹ کلب میں صورتحال کیا ہوتی ہے. آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے خمار صاحب نے دیکھنا شروع کیا. تو جو لوگ لے گئے تو انہوں نے خمار صاحب سے پوچھا کہ خمار صاحب کیسا لگ رہا ہے؟ کہنے لگے غلط عمر میں صحیح جگہ پہ آئے. تو میں ابھی نہیں کر سکتا. تو بات یہ کہ ہم نے بڑی آوارگی کی، ساری وہاں کی نمایاں چیزیں ہمارے جاوید دانش صاحب نے ہمیں دکھائیں. دیکھیے میں بہت مختصراً آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک نیا نام ابھر کے آیا ہے، داستان گوئی. میں لکھنؤ کے بارے میں جو لوگ میدان میں کودے ہیں ان کے بارے میں لکھنؤ فروشی کا لفظ استعمال کرتا ہوں. جو داستان کے میدان میں نام نہاد لوگ کودے ہیں ان کے لیے میں داستان فروشی کا لفظ استعمال کرتا ہوں. یہ داستان فروش نہیں، یہ داستان سنا رہے ہیں. اور اس شہر میں انہوں نے میں نے تو ان کی بہت داستانیں سنی، بہت مختصراً میں آپ کو بتا دوں. اس شہر میں یہ داستان سنا رہے ہیں جس شہر کی شناخت ہے داستان، جس شہر میں گھر گھر میں داستان سنائی جاتی ہے، ایک فضا بنائی جاتی ہے. جس شہر میں 70-80 برس کی بیویاں مرادی کہانیاں اس طرح سناتی ہیں، وہ کہانیاں جن سے مراد بھر آتی ہے کہ آپ دیکھتے رہ جائیں. جہاں 80-85 برس کا بوڑھا ایسی روانی کے ساتھ جسم کو حرکت دیے بغیر داستان سناتا ہے، یہ سارے منظر آپ کے سامنے اجاگر ہو جاتے ہیں. اس شہر میں یہ داستان، ہمارا داستانوں کا شہر، یہیں داستانیں لکھی گئیں، یہیں سنائی گئیں، یہیں ان میں قطربیوت ہوئی. تو یہ شہر داستان سے مخصوص ہے. اب داستان آسان نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا، میں عزیزم تعریف کیے جا رہے تھے اور میں تو ان کو کلکتہ میں بھی سن چکا ہوں، دلی میں بھی سن چکا ہوں، یوں بھی سن چکا ہوں. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اب جو نام آیا ہے وہ داستان گوئی کے ساتھ صحیح انصاف کرنے والا نام، بالکل داستان گوئی کے آداب ہیں، داستان گوئی کی تہذیب ہے، داستان گوئی کے لوازم. ان کا تعلق ہے کلکتہ سے. کلکتہ سٹی آف جوائے، کلکتہ سٹی آف فائن آرٹس، فنون لطیفہ کا شہر، رقص، موسیقی، شاعری، مجسمہ سازی، سب کلکتہ. وہاں ان کی پرورش برداشت ہوئی. آواز آپ نے ان کی سنی. ان کا ایک کیسٹ اس زمانے میں تھا آوارگی کا. اس وقت میں نے ان سے کہا تھا کہ جو وائس کوالٹی ہے آپ کی، ایسی وائس کوالٹی اور کہیں نہ میں نے تو نہیں دیکھی. آواز، لہجہ، فیس ایکسپریشنز، ایکسنٹ، یہ ساری چیزیں داستان گوئی میں کام کرتی ہیں اور یہ ساری دولتیں ان کے پاس ہیں. موڈولیشنز، فلکچویشنز، یہ ڈرامے کے آدمی ہیں، یہ سارے داستان گوئی کے ہنر سے واقف ہیں. سابقہ داستان گوئیوں میں یعنی کولہے بٹکائے جاتے ہیں. یہ داستان وہ جو ہیں وہ اگر اپنی قبروں سے نکل آئے تو اپنا سر پیٹ لیں، اسٹیج کو ہلا کے رکھ دیا جاتا ہے. یہ داستان گوئی کے لوازم ہیں، یہ داستان گوئی کے آداب ہیں. ہمارا شہر داستانوں کا شہر، اور اگر یہ داستانوں کا شہر نہ ہوتا، یہاں بس میں ختم کر رہا ہوں، نہ گلزار نسیم لکھی جاتی،
نہ فسانہ اعداد لکھا جاتا، نہ فسانہ آزاد لکھا جاتا۔ اب میں ان سے گزارش کروں گا کہ ایک بار یہ فسانہ آزاد کی طرف بھی توجہ کریں۔ اتنے ایلیمنٹس ہیں اس میں داستان گوئی کے کہ آزاد کو زندہ کر دیں گے دوبارہ یہ اپنی زبان سے۔ یہی وجہ ہے کہ اس شہر میں اردو کا سب سے بڑا ناول امراء جان لکھا گیا، اور دوسرے سب سے بڑے ناول یعنی آگ کا دریا کی گرا اس شہر میں۔ تو یہ وہ شہر ہے، اور یہ آئے ہیں اس شہر میں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ ہمیں بہت خوشی تھی کہ یہ اپنے ہمارے ایسے شہر میں داستان سنا رہے ہیں کہ جہاں داستان نے جنم لیا، جہاں داستان بنی، جہاں داستان بڑھی، اور جہاں داستان عروج کو پہنچی۔ اب اسی داستان کو یہ آپ کے سامنے مجسم کر رہے ہیں، اور میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ان کا ہنر واقعی ہے، اور یہ داستان ہے اسی طرح سے ہمیشہ سے